اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ اور پرورش کرنے والا الحمد پر ایک الف لام لگا ہوا ہے، تو طالب علم جانتے ہیں یہ الف لام اگر استغراقی ہے تو کیا معنی ہوگا، اور اگر الف لام یہ جنس کا ہے تو کیا معنی ہوگا۔ میں اس کو آسان کر کے بیان کرتا ہوں تاکہ ہر ساتھی سمجھ لے۔ اگر الف لام استغراقی ہے تو معنی اس کے یہ ہے ازل سے لے کر ابد تک جتنے تعریف کرنے والے آئے حامدین، انہوں نے تعریفیں کی ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے، ان تعریفوں کا مستحق صرف اور صرف ذات الہی ہے۔ وہ ذات ہے جو سارے کائناتوں، ساری کائنات، سارے عالموں کی پرورش اور تربیت فرما رہے ہیں۔ ملائکہ سب کے سب چاہے عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں، ان کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ پھر ملائے اعلیٰ والے فرشتے ہیں، پھر ساتوں آسمانوں پر فرشتے ہیں، پھر ساری فضا میں، سارے سمندروں پر، ہر انسان اور جنات کے ساتھ، چپے چپے پر اور ذرے ذرے پر اللہ کے فرشتے ہیں۔ مٹی کے ذرات، ریت کے ذرات سے زیادہ فرشتے ہیں۔ اوپر کا نظام علوی نظام، نیچے کا نظام سفلی نظام، سب میں جو تعریف کر رہے ہیں ملائکہ، وہ سب اللہ ہی کی تعریف کر رہے ہیں۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کی تعریف ملائکہ سے بھی زیادہ کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں سے زیادہ اللہ کی تعریف کی، دنیا میں بھی اور پھر میدان معاشر میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ مخلوق جب پریشانی میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے محامد، اللہ کے کمالات بیان کریں گے۔ ایک روایت میں ہے یہ سجدہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، یہ سجدہ۔ ایک روایت میں ہے یہ سجدہ 70 سال کے برابر ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ 70 سال کے برابر ایک لمبا سجدہ۔ فرمایا میرا رب مجھے الہام کرے گا، میں اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا جو اللہ پاک مجھے الہام کریں گے، اولین آخرین میں کسی نے بھی نہیں کی ہوں گی۔ تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام جو تعریف کی، انبیاء کے متبعین پچھلی امت میں حواری، اس امت میں صحابہ، پھر بعد میں آنے والے فقہا، محدثین، انہوں نے اللہ کی تعریف کی۔ عام مسلمانوں نے اللہ کی تعریف کی۔ ہمارے سے جنات کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں سلیم الفطرت نے جو اللہ کی تعریف کی۔ سمندر کی ہر لہر، پانی کا قطرہ، بارش کی ہر بوند اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ سارے درخت، اس کی ٹہنیاں، سارے پھل اور پتے، یہ سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ سارے پہاڑ، ان کی چوٹیاں اور ان کے جگر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ سارے درندے، حشرات الارض، سب کیڑے مکوڑے، سارے جو کائنات میں ہیں، سارے پرندے، سارے طیور،
یہ سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہوا اپنے جھونکوں میں اللہ کی تعریف کر رہی ہے، ساری کہکشائیں اور سورج چاند ستارے ان کی روشنیاں سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ پانی اپنے بہنے میں سنسناہٹ میں حدیث میں آتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وہ بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ سایہ اپنے گھٹنے میں بڑھنے میں، یہ سایہ بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ تو ساری کائنات اللہ کی تعریف میں لگی ہوئی ہے، ساری کی ساری کائنات ازل سے لے کر ابد تک جو مخلوقات تعریف کر رہی ہے، تو وہ تعریف خاص اللہ کے لیے مختص ہے، اللہ ہی کے لیے تعریف ہو رہی ہے۔ تو حمد کے ایک معنی یہ ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جب یہ ہم نے الحمد میں الف لام استغراقی لیا کہ ہر فرد حامد کا، ہر فرد کائنات کا ہر فرد اللہ کی تعریف میں ہے، چاہے نباتات ہیں، چاہے حیوانات ہیں، چاہے معدنیات ہیں، چاہے ہوائیں ہیں، چاہے پانی ہے، اور چاہے اوپر کا نظام ہے، نیچے کا نظام، چاہے انسان ہیں، سلیم الفطرت جنات، سارے ستارے کہکشائیں، پوری جنت پوری جہنم، اللہ کا عرش، سارے ملائکہ، سارے انبیاء، سب نے جو تعریف کی، اس تعریف کے مستحق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ اس صورت میں معنی ہے جب الف لام ہم نے استغراقی بنایا، اور اگر الف لام ہم نے جنسی بنایا تو معنی ہے حقیقت تعریف۔ جتنی کائنات ہے اس میں تعریف کے قابل اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے فرشتوں کے کمالات بیان کیے، جبریل کی پرواز کو بیان کیا، اس کی امانت کو بیان کیا، کر و بیان کے کمالات بیان کیے، ملائے اعلیٰ والے فرشتوں کے، ملائے سافل والے فرشتوں کے، زمینی اور فضاؤں فرشتوں کے کمالات بیان کیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں جو بے پناہ اللہ نے کمالات رکھے، سید الکونین رحمت للعالمین میں جو کمالات بے پناہ اللہ نے رکھے، اسی طرح ساری معدنیات اس میں جو خوبیاں ہیں، نباتات میں خوبیاں ہیں، درختوں کے خواص ان کے پھلوں میں جو خوبیاں ہیں، زمین اس دھرتی کے اندر جو خوبیاں ہیں، معدنیات سونا چاندی ہیرے جواہرات میں جو خوبیاں ہیں، سمندر کی مخلوق میں جو کمالات اور خوبیاں ہیں، سورج چاند ستاروں میں جو خوبیاں ہیں، جو خوبیاں اللہ نے صحابہ میں رکھی، اولیاء میں رکھی، فقہاء میں رکھی، اللہ نے اتقیاء میں اللہ نے رکھی جو خوبیاں ہیں، اسی طرح سارے نظاموں میں جو خوبیاں ہیں، ان خوبی کا حقیقت میں یہ ساری خوبیاں اللہ کی طرف لوٹ رہی ہیں، اس لیے کہ یہ خوبیاں موتی یعنی اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی نے عطا کی ہیں، یہ خوبیاں مخلوقات کی ذاتی نہیں، اللہ ہی نے خوبیاں رکھی ہیں سارے عالم میں۔ اس لیے جب خوبیاں ان مخلوقات کی عطائی ہیں، دینے والے اللہ ہیں، تو لہذا تعریف اللہ کی کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ حقیقی ستائش، حقیقی تعریف اللہ کی ہے، کیونکہ جہاں بھی آپ نے پھول دیکھا اس میں کمال، آپ نے معدنیات میں کمال دیکھا، زمین کی دھرتی میں کمال دیکھا، انسان کی عقل میں کمال دیکھا، جنات میں کوئی آپ نے کمال دیکھا، سمندری مخلوق میں آپ نے کمال دیکھا، جہاں بھی کوئی کمال ہے وہ کمال عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، تو موتی کمال رب العالمین کی ذات ہے۔ اس لیے کہا حقیقی تعریف اللہ کی ہے، ساری کائنات اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے، اس لیے کہا الحامدون، اے میرے بندو تم بھی حمد کرو جیسے ساری کائنات اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔
اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔